بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو عمران خان کو سیکیورٹی رسک قرار دیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ سیکیورٹی رسک وہ ہوتے ہیں جو ملک کا آئین توڑتے ہیں، یعنی انہوں نے مارشل لا لگانے والوں کو سیکیورٹی رسک قرار دیا۔ پاکستان میں ایک طویل بحث ہے کہ بار بار سیکیورٹی رسک سیاستدانوں کو قرار دیا گیا، اور اصل میں سیکیورٹی رسک کون ہے؟ بی بی سی اردو نے ایک سٹوری کر کے ہماری ہسٹری کے کچھ پہلو ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ میں تمام یہ پہلو آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، احمد اعجاز صاحب کی بی بی سی پر سٹوری ہے، اور پوری سٹوری کیا بتاتی ہے۔ جمعے کے روز پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں سابق وزیر اعظم اور اس وقت جیل میں قید عمران خان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ڈی جی ایس پی آر نے جس طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا، اس سے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے۔ احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ اس شخص عمران خان کا بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اس شخص کی مایوسی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان یہ تک کہہ گئے کہ اس شخص میں کسی ذہنی مریض کی علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ فوج کے ترجمان کی جانب سے سخت لب و لہجے میں سابق وزیر اعظم کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دینا بظاہر بہت سنگین بھی ہے اور معنی خیز بھی، مگر پاکستانی سیاسی نظام اور اس کی تاریخ میں یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ آگے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کیا بتاتے ہیں وہ ہم نے دیکھا۔ بی بی سی کی سٹوری لکھتی ہے، ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ یا سیکیورٹی رسک کی اصطلاح کی تاریخ کیا ہے، اور کون کون اب تک اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ نیز اس طرح کے سیاسی ہتھیار اس وقت کی سیاست اور نظام اور ریاست کے لیے کس حد تک مہلک ثابت ہوئے، اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیے جانے والے بعد میں محب وطن کیسے قرار پائے۔ آگے بی بی سی کی سٹوری لکھتی ہے، قیام پاکستان کے بعد قومی سلامتی کا خطرہ وجود میں آ گیا تھا۔ ملک کے قیام کے بعد کی پوری دہائی سیاستدانوں اور سول اور ملٹری بیوروکریسی کے مابین سیاسی کشمکش میں گزری۔ اس کے نتیجے میں آئینی اور جمہوری اور سیاسی ادارے پنپ نہیں سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بار بار وزرائے اعظم تبدیل ہوتے رہے، حکومتیں ٹوٹتی رہیں، اور آخرکار ایوب خان نے حالات اور واقعات کو مخدوش قرار دیتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ وزیر اعظم کا اختیار کئی معاملات میں محدود ہوتا چلا گیا۔ اس وقت کے ایک وزیر اعظم حسین شہید سہروردی، جو مشرقی اور مغربی پاکستان کے مقبول لیڈرز میں سے ایک تھے، کو سول ملٹری بیوروکریسی کی جانب سے وزیر اعظم ان شرائط پر قبول کیا گیا کہ وہ مغرب نواز خارجہ پالیسی جاری رکھیں گے اور فوج کے امور میں مداخلت نہیں کریں گے۔ قیوم نظامی اپنی کتاب جرنیل اور سیاستدان تاریخ کی عدالت میں لکھتے ہیں کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کو سول ملٹری کے افسروں کے بارے میں خدشات تھے، اور انہیں اس کا مشاہدہ اس وقت ہوا جب ایوب خان کو مہاجرین کی آبادکاری کے سلسلے میں سردار عبدالرب نشتر کی معاونت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ عبدالرب نشتر نے محمد علی جناح کو پیش کی گئی اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ایوب خان نے اپنی ڈیوٹی میں پیشہ ورانہ رویہ نہیں اپنایا۔ اس پر بانی پاکستان کے الفاظ تھے، میں اس آرمی آفیسر کو جانتا ہوں، وہ فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی لیتا ہے۔ فاطمہ جناح سے بے نظیر بھٹو تک۔ قیوم نظامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنرل ایوب نے اقتدار پر قبضے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں سیاستدانوں کے بارے میں خاصے سخت الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، کچھ الفاظ انتشار پھیلانے والوں، سیاسی موقع پرستوں، اسمگلروں، چور بازاری کرنے والوں، اور دوسرے سماجی موذی کیڑوں، شارک اور جونکوں کے لیے فوج اور عوام آپ کی شکل سے بیزار ہیں۔ آپ کے مفاد میں ہے
کہ نئے دور کا آغاز کریں اور اپنے انداز بدلیں، ورنہ انتقام یقینی اور فوری ہوگا۔ ایوب خان نے سیاستدانوں کو سیاست سے روکنے کے لیے ایبڈو قانون بنایا۔ قانون کے تحت نامور سیاستدانوں کو سیاست سے حصہ لینے سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ ایبڈو کا قانون در حقیقت سیاسی انتقام کے طور پر بنایا گیا تھا، جس کا مقصد سیاستدانوں کو عوام کی نظروں میں کمتر دکھانا تھا۔ پہلے مارشل لاء کے نفاذ کے بعد یہ عمومی کلچر بن گیا تھا کہ حکومت مخالف کیمپ میں جو سیاستدان ہوتے تھے انہیں غیر ملکی سازشوں کا حصہ قرار دیا جاتا تھا۔ ایوب خان اور فاطمہ جناح کے مابین جب صدارتی معرکہ ہوا تو فاطمہ جناح کو غدار تک کہہ دیا گیا، ان کی کردار کشی کی گئی اور ایوب خان اور ان کے حامیوں کی جانب سے جو پیمفلٹس تقسیم کیے جاتے ان پر فاطمہ جناح پر ملک توڑنے کی سازش کے الزامات تک لگائے جاتے۔ حامد خان نے اپنی کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں لکھا، ایوب خان حکومت نے فاطمہ جناح کے خلاف غداری اور ملک دشمنی کا تاثر بنوایا۔ ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے آئین پاکستان تشکیل دیا، پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے، جبکہ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو پر بھی غداری کے الزامات لگے۔ قیوم نظامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انڈیا کے وزیر اعظم راجیو گاندھی دسمبر 1988 اور جولائی 1989 میں پاکستان آئے تھے۔ راجیو اور بے نظیر دونوں نوجوان لیڈر تھے۔ ان کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ دونوں ماضی کی نفرتوں کو بھلا کر نئے دور کا آغاز کریں گے۔ پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ طے پایا۔ سیاچن گلیشیئر کے بارے میں راجیو نے مثبت رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ خفیہ ایجنسیز نے دونوں لیڈروں کی ملاقاتوں کو مانیٹر کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قومی سلامتی کے بارے میں بے نظیر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سماجی کارکن اور تاریخ کے استاد عمار علی جان کہتے ہیں کہ یہ المیہ ہے کہ کبھی سب بنگالیوں کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیا گیا، کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا، تو کبھی فاطمہ جناح اور بے نظیر کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا۔ ہمیں اکتوبر 2020 میں میاں نواز شریف کی اس تقریر کو ذہن میں رکھنا ہوگا جو انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے پہلے جلسے میں ویڈیو لنک کے ذریعے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ملک کا آئین توڑنے والے محب وطن ہیں اور اس جلسے میں موجود ملک کی سیاست غدار ہے۔ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو نواز شریف کو غدار کہنا ہے، ضرور کہیں، مگر نواز شریف عوام کو ان کے ووٹ کی عزت دلوا کر رہے گا۔ اکتوبر میں ہی لاہور میں میاں نواز شریف پر غداری اور ریاست کے خلاف اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا، جس پر ان کی جماعت کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ اسی طرح مارچ 2021 میں میاں نواز شریف نے لندن سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ پہلے آپ نے کراچی میں ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا جہاں مریم رہ رہی تھیں اور اب آپ انہیں دھمکی دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ اگر مریم کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار عمران خان کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی ہوں گے اور جنرل عرفان ملک کو بھی میاں نواز شریف نے ذمہ دار قرار دیا۔ آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پہلے آپ نے کراچی میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، رات کے وقت مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا، اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہو کہ اگر وہ باز نہ آئی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا۔ مریم جس جرت اور ایمان کے ساتھ عوام کی حق حکمرانی اور ووٹ کو عزت دو کی جنگ لڑ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کی حفاظت اللہ کرے گا۔ میں خدائی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مذموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے۔ واضح رہے کہ یہ وہ موقع تھا جب میاں نواز شریف، ان کی پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کشیدگی بہت بڑھ چکی تھی
اور کہا جا رہا تھا کہ اب فریقین کے لیے واپسی ممکن نہیں۔ مئی 2018 میں اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پارلیمان میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس نے ملک کو ناقابل تسخیر بنایا اس کے بارے میں غداری کی باتیں قابل قبول نہیں۔ شاہد خاقان عباسی کے اس خطاب کا پس منظر یہ تھا کہ میاں نواز شریف نے ایک انگریزی روزنامے کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عسکری تنظیمیں فعال ہیں، انہیں غیر ریاستی عناصر کہا جاتا ہے، کیا ہم انہیں اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ سرحد پار جا کر ممبئی میں 150 لوگوں کا قتل کریں؟ خود کو غدار قرار دیے جانے پر نواز شریف نے کہا تھا کہ اگر میں غدار ہوں تو قومی کمیشن بناؤ۔ واضح رہے کہ 2013 میں میاں نواز شریف کے حکومت سنبھالنے سے وزارت عظمیٰ چھن جانے اور بعد ازاں 2018 کے الیکشن تک ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی عروج پر رہی تھی۔ میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان محاذ آرائی 90 کی دہائی میں بھی وقفے سے جاری رہی تھی اور اس کا نقطہ عروج 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کو اقتدار سے ہٹایا جانا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف اور ان کے بھائی پر طیارہ اغوا کرنے کی سازش کا کیس بنایا گیا۔ جس طرح میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی رہی اور انہیں الزامات کا سامنا کرنا پڑا، ایسے ہی حالات کا سامنا اس وقت عمران خان کو بھی ہے۔ جمعے کے دن ہونے والی DGISPR کی پریس کانفرنس سے اس شائبے کو تقویت پہنچتی ہے کہ اب سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی پارٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مابین کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور یہاں سے واپسی شاید اب ممکن نہیں۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کشیدگی کی بنیاد تو 2022 میں PTI حکومت کے خاتمے سے تھوڑا پہلے پڑ گئی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ چند ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے اس کی شدت میں اضافہ کیا۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید شروع کر دی تھی۔ میر جعفر اور میر صادق، اسی طرح نیوٹرل جیسے لفظوں اور ان میں چھپے معنی نے جنم لیا تھا۔ جیسے جیسے عمران خان کا یہ احساس کہ عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت ختم ہو سکتی ہے تقویت پکڑتا گیا، ویسے ویسے وہ جارحانہ ہوتے چلے گئے۔ حکومت کے خاتمے کے بعد کشیدگی مزید بڑھتی چلی گئی اور پھر 9 مئی کا لمحہ آن پہنچا۔ یہ وہ موقع تھا جب دو طرفہ کشیدگی کو نیا رخ ملا۔ پھر اگلے ہی سال 8 فروری کے انتخابات کے نتائج پر PTI کا عدم اطمینان اور رد عمل کشیدگی کو مزید بڑھاتا گیا۔ مزید برآں 26 نومبر 2024 کے واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ حالیہ دنوں میں سابق وزیر اعظم سے ان کی بہنوں، بعض پارٹی رہنماؤں اور خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کی ملاقاتوں میں بندش کی خبریں بھی دو طرفہ کشیدگی کو واضح کرتی دکھائی دیں۔ اس پس منظر میں سابق وزیر اعظم کا سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر بیان انتہا ٹھہرا۔ حالیہ تاریخ میں آگے پیچھے دو سابق وزراء اعظم کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس ضمن میں عمار علی جان کہتے ہیں، حب الوطنی، غداری، ملک دشمنی، کرپشن، یہ سب ایسے الفاظ ہیں جو پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے سوا ان الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں، ایک ہی فلم ہے جو عوام کو بار بار دکھائی جاتی ہے۔ ایک طرف سیاسی رہنما ایک دوسرے پر اس نوعیت کے الزامات لگاتے رہے تو دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی ناپسندیدہ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں پر الزام لگاتی رہی ہے۔ تاہم جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی سیاستدان کو، خصوصاً ایسا شخص جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے تو یہ معاملہ سیاسی بیان بازی تک محدود نہیں رہتا۔ اس کے نتائج اندرونی سیاست اور سماج کو ضرور متاثر کرتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان محاذ آرائی لمبے عرصے پر محیط ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ کیسی عجیب تاریخ ہے جن پر غداری، غیر ملکی سازش اور ملک دشمنی کے الزامات لگائے جاتے رہے، بعد میں ان کو محب وطن بھی قرار دیا گیا۔ حسین شہید سہروردی، مولانا بھاشانی بھی غدار قرار دیے گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو پر ملک توڑنے کا الزام لگا تو ان کی بیٹی کو غلام اسحاق خان کی صدارت کے دوران سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا۔ میاں نواز شریف بھی ملک دشمن قرار پائے اور اب عمران خان بھی سیکیورٹی رسک قرار دیے جا چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سیاستدان جب ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں تو یہ در حقیقت ایک دوسرے کی سیاست پر تنقید ہوتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ
جو خود کو غیر سیاسی کہتی ہے، اور حالیہ پریس کانفرنسز میں بار بار یہ کہا بھی جاتا رہا ہے کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، تو ان کی جانب سے سیاستدانوں پر اس طرح کے الزامات کیوں؟ عمار علی جان کہتے ہیں کہ ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کا تعین کریں کہ کون سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور کون نہیں۔ جب ہم ریاست اور حب الوطنی کی بات کرتے ہیں تو کسی ایک ادارے یا محکمے کے پاس حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کرے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، اور اگر عوام کسی کو ووٹ دیتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں یا اس کے خلاف ہوتے ہیں تو یہ عوام کا حق ہے۔ ان کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تمام سیاستدانوں کو استعمال بھی کیا اور انہیں بعد میں قومی سلامتی کے لیے خطرہ بھی قرار دیا، اور ایسا ہی عمران خان کے حوالے سے ہوا ہے۔ اگر وہ اتنے خطرناک اور برے تھے تو پھر آپ نے ان کو سپورٹ کیوں کیا، حکومت میں لے کر کیوں آئے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔